ایک اگلا نمبر ہے، ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے، جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں، عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر خوبی کا سر چشمہ تصور کیجیے۔ نہ زیادہ ہنسنا ہی ہے، ہر وقت ہنسی رہا، اس کی بات میں وزن نہیں رہتا، کہ ہر وقت غم میں ہی مبتلا ہے، ایسا بھی نہ رہنا چاہیے، یا کبھی بھی کسی کے ساتھ ہنس نہیں رہا تو ساتھ میں رہنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو بھائی اچھا نہیں ہے، اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، ہنستا ہی نہیں ہے، کہیں گے نا ایسا۔ شازیہ یہ بتاؤ کہ جو انسان ہنستا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گھمنڈی ہے، شاید پتہ نہیں اس کے پاس کس چیز کا گھمنڈ ہے، اولاد کا گھمنڈ ہے، پیسے کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا گھمنڈ دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے ہنسنا بھی چاہیے، لیکن ہنسنا اور غم، چلنا دوڑ کر نہیں چلنا چاہیے اور بہت ہلکے ہلکے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال، درمیانی چیز اختیار کرنی ہے، درمیانہ پن، ٹھیک ہے؟ نہیں کریں گے؟ اچھا، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اور کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، دوپہر کا کھانا 4 بجے نہیں، دوپہر کا کھانا 10 بجے شروع میں نہیں، اور رات کا کھانا رات کو 10-11 بجے نہیں، اور صبح کا ناشتہ صبح کے 10-11 بجے نہیں، جو وقت ہے اس وقت پر کھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور 2 آنت خالی رہتا ہے، بہت زیادہ نہیں کھانا ہے۔ کسی کی اگر دعوت ہو جائے وہ اتنا کھاتا ہے کہ جب وہاں سے چل کر کے آتا ہے تو راستے میں آتے آتے ڈکار اگر آ گئی تو کھانا بیچارہ باہر نکلنے کو تیار رہتا ہے، اور اگر کہیں کو مرغا پھنس جائے یا کوئی اچھی سی چیز بکرا وغیرہ پھنس جائے پھر تو کیا ہی کہنے، اگلا پچھلا پورا کا پورا ادھار اتار دیتا ہے۔ تو پیٹ تو ہمارا ہے اگر کھانا ہی دوسروں کا ہے، صحت تو ہماری ہے، اگر روپیہ پیسہ ہی کھانے میں کسی اور کا لگا ہوا ہے تو صحت کس کی ہے؟ پیٹ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو اس کا ہمیں خود خیال رکھنا ہے، خود لحاظ رکھنا ہے اس چیز کا۔ ایک بات اور فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا جب بھوک اچھی طرح لگ جائے، بھوک اس وقت کھانا چاہیے، جب آٹو آ جا اسی وقت چلے جایا کرو خود۔ کھانا جب خوب بھوک لگ جائے تو اسی وقت کھانا چاہیے، بھوک لگی نہیں اگلا پھر کھا لیا، کہیں اور اگر دعوت پھنس گئی پھر تو بھوک ہو یا نہ ہو لیا بھائی ادھر، تو ایسا نہیں کرنا ہے، خوب بھوک لگ جائے اس وقت کھانا ہے، اور تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے اس وقت کھانا چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح فرمایا، معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہیں تو رگیں بھی بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کمخوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور ہمارے ہاں 2 آدمیوں کا کھانا 1 آدمی کے لیے، اور دعوت ہے تو 1 کلو پکوڑے ہی، 1 کلو پکوڑے مرغے کے 1 ہی آدمی، اور اگر کہیں مل جائے اس سے بھی اچھی چیز تو پھر تو یہ آستین چڑھا کر کے آ جاؤ۔ تو آپ تو نہیں ایسا کریں گی کیونکہ آپ نے یہ آداب زندگی پڑھ لی ہے، صحت کے آداب
खूब अच्छी तरीके से सुन लिए हैं और इन पर अमल करके खुद भी दिखाना है और दूसरों को भी, जो आपके मुतल्लिकीन है, आपके साथ में उठने बैठने वाले हैं, आपके घर वाले हैं, उनको अमल कराना है। अगली चीज बताई, हमेशा सादा खाना खाइए, बगैर छने हुए आटे की रोटी भी खाएंगे तो मैदा अच्छा रहेगा। ज्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना चाहिए और ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये भी हमारे पेट को खराब कर देगा। वक्ती तौर पर तो हमें लज्जत हासिल होगी, खूब मजा आएगा, लेकिन बाद में बहुत नुकसानदेह है। और ऐसी ग़िज़ाओं का एहतमाम कीजिए जो आराम से हजम हो जाए, आराम से हजम होने वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर छने हुए आटे की रोटी इंसान अगर खाएगा तो बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेगा। खुद आप बगैर छने हुए आटे की रोटी खाना पसंद करते थे और ज्यादा पतली और मैदे की चपाती पसंद नहीं फरमाते थे। बहुत ज्यादा गर्म खाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे। और अब तो मंदशा, बात नहीं करो बेटे, बात सुन, कुकर खुला नहीं, खाने के लिए प्लेट में आ जाना चाहिए, गर्मा गर्म खाना है, फिर जल्दी दांत भी खराब हो जाएंगे और हमारे जिस्म को भी तकलीफ होगी, जबान के भी जल जाने का खतरा है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए बात बताई। अच्छी बात है कि नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स खुदा की राह में जिहाद किए बगैर मर गया और उसके दिल में इसकी आरजू भी नहीं थी तो निफाक की एक कैफियत से में मरा है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि लड़ना झगड़ना, बल्कि अल्लाह के जो फरमान है उन पर अमल करना और करवाना। जो तुम्हारे मुतल्लिका लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी इस्लाह, ये जिहाद। वो नमाजें वक्त पर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार में मशगूल रहते हैं, नहीं रहते हैं, अपने घर वालों के साथ में, बस्ती वालों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में उनका सलूक कैसा है, कैसा नहीं है। अगर किसी इंसान के सामने खासतौर पर मोबाइल फोन या वीडियो में अगर जिहाद का नाम आ जाए, सब लोग क्या सोचते हैं कि गोलियों की बौछार, बंदूक की बौछार और तलवार से लड़ाई, इसका नाम जिहाद नहीं है। जिहाद किस चीज का नाम है? अल्लाह के बनाए हुए जो कानून है उन पर अमल करना और करवाना। तो इन पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों पर भी हम अमल करवाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक।